آج بل آتا ہے, غریب مر گیا, گردے بیچے لوگوں نے بل دینے کے لیے, اپنے آرگنز بیچ رہے, اعضاء بیچ رہے ہیں جسم کی, اس کے باوجود بل نہیں دیا جا رہا. غریب مرتا مر گیا, کوئی پوچھنے کو تیار نہیں. یہ بیمار ہو جائیں تو یورپ میں علاج کروائیں, تو بیمار ہو جائے تو تیرے محلے میں, تیرے ہسپتال میں بھی تیرا علاج نہ ہو. وجہ کیا ہے؟ تو نے نظام کو نہیں لایا, تو نے نماز کو تو حضور کا نظام سمجھا. تم نے اسٹیٹ بنانے کے لیے, اسلام کی سربلندی کے لیے, نظام مصطفیٰ کے لیے, اللہ کی حاکمیت کے لیے کوشش نہیں کی, اسی لیے ذلت ہے. ایک طرف بت خانہ ہے, ایک طرف مسجد ہے, ایک طرف بت کے آگے پوجا ہے, اور ایک طرف رب کی بارگاہ میں جھکنا ہے اور سجدہ کرنا ہے. اب بتاؤ مسلمان بت کے آگے جھکے گا یا اللہ کے گھر میں آ کر رب کی بارگاہ میں سجدہ کرے گا؟ بولیے گا. کیوں بھائی بت کے آگے کیوں نہیں جاتے؟ بولو نا, بت کے آگے کیوں نہیں جاتے بھائی؟ اسی لیے نہیں جاتے, اسلام نہیں کہتا, ہمارے نبی نے اجازت نہیں دی. بھائی وہاں کیوں نہیں جھکتے؟ اسلام اجازت نہیں دیتا. بھائی ادھر کیوں جھک رہے ہو؟ حضور کا حکم آیا. بھائی حضور کا حکم صرف نماز تک ہے؟ بھئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام قائم کیا, اس نظام کو آگے خلفاء نے چلایا, اس نظام کو حضرت عمر نے چلایا, حضرت ابو بکر نے چلایا, حضرت عمر نے چلایا, حضرت عثمان نے چلایا, حضرت علی نے چلایا, حضرت حسن نے چلایا. اب یہ چلتا چلتا اب ہمارے ہاتھوں سے نظام جا چکا ہے, اس نظام کی دوبارہ کوشش کر رہی. اللہ کے قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے, اب یہ ساری بات کو حاضر بالکل خیر خیریت کے ساتھ مکمل کر دے. فلا وربک لا یؤمنون, اللہ کہتے ہیں مجھے اپنے رب ہونے کی قسم, کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا, کوئی مومن صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کیوں؟ کب تک؟ فرمائے حتی یحکموک, جب تک میرے نبی کو حاکم نہ مان لے. جب حاکمیت اور نظام میرے نبی کا نہیں آئے گا اس وقت تک مومن نہیں ہے. ہم نے 70 سال ہو گئے آزاد ہوئے. پاکستان جب آزاد کروایا تھا تو مقصد کیا تھا؟ پاکستان کا مقصد کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ. یہ اسلام کے نام پر آزاد ہو. اسلام کے نام پر آزاد ہونے والا کوئی بندہ پہلے سے لے کر آج تک کوئی ہے جس نے کوشش کی ہو اسلام کا نظام آئے؟ جس کو دیکھو دنیا 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 دنیا, جو بھی آتا ہے روٹی کپڑا مکان, جو بھی آتا ہے نوکریاں دوں گا, کوئی کہتا ہے روڈ بنا دوں گا, کوئی کہتا ہے ہاسپٹل بنواؤں گا, کوئی کہتا ہے یہ کر دوں گا, تمہاری معیشت کو فلاں تک لے جاؤں گا, کوئی کہتا ہے نواں پاکستان بناواں گا. بس 70 سال ہو گئے نے, پہلے پرانا تو ٹھیک ہو جائے تو نواں اور بنائیں گا. اچھا اب یہ سارے کام چلتے آئے. مسئلہ یہاں میرے بچے دوستوں بزرگوں یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے 70 سال بنے, ہمارے بزرگوں نے ایک مسجد بنا دی, مسجد بن گئی, یہ پاکستان مسجد ہے, مسجد بن گئی, امام نہیں لبیا. اب ہم لوگ کوشش کر کے امام ڈھونڈ رہے جو مسجد کی بھی امامت کرے. اب وہ مسجد کی امامت, پاکستان مسجد ہے, اس کی امامت کیا ہے؟ حکمرانی. ہمیں وہ امام چاہیے جو پاکستان کی حکمرانی, اور حکمران بنے حاکمیت اللہ کی ہو, نظام اللہ کا ہو, حضور کے نظام مصطفیٰ کو لائیں اور پھر بہاریں آ جائیں. غریب غریب نہ رہے, مسکین مسکین نہ رہے, زکوٰۃ نکالی جائے, پورے ملک سے گھوم کے واپس بادشاہ کے گھر آ جائے, امیر المومنین سے پوچھا جائے امیر المومنین یہ زکوٰۃ آپ واپس لے لیں. کہا کیوں؟ کہا آپ کی رعایا میں ایک بندہ بھی نہیں ہے جو زکوٰۃ لینے والا ہو. گئے وقت آپ لوگوں نے کوشش نہیں کی, کوشش کر کے دیکھیں, کوشش کی مسجد بن گئی, کوشش کی پکھے لگ گئے, کوشش کی کلین بچ گئے, کوشش کی جناب والا بجلی آ گئی ہے, کوشش کی ٹوائلٹ بن گئے, کوشش کی ٹوپیاں دستاریں داڑیاں آ گئی ہیں. اللہ کی عزت کی قسم
अगर निजाम मुस्तफा के लिए तू कोशिश करेगा, निजाम मुस्तफा आएगा, जब आएगा फिर तू दुनिया देखेगी। अफगानिस्तान को 3 साल हुए, कितने साल? सऊदिया में निजाम मुस्तफा नहीं है, वहां बादशाहत है। पूरी दुनिया के अंदर कहीं इस वक्त निजाम मुस्तफा नहीं है। अभी अफगानिस्तान के अंदर ये निजाम मुस्तफा लाए हैं। कितने साल हो गए? 3 साल। इस 3 साल में 1 रुपया भी किसी एक अफगानी ने किसी गैर मुल्क का नहीं देना, मकरूज नहीं है। उन्होंने कहा सूंद नहीं लेंगे, इस्लाम इजाजत नहीं देता। जो हम खाएंगे वही तुम खाओगे, जो हमारी सवारी है वही तुम्हारी है, जो जिंदगी हमारी है वो तुम्हारी है। अगर तुम्हारी जिंदगी से हमारी जिंदगी अच्छी है, आके गिरबान पकड़ लेना। क्यों? ये इस्लामी हुकूमत की ये बहारें हैं, ये सब कुछ मेरे नबी बता गए।